السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم صدق اللہ العلی العظیم. جیسا کہ قبلہ حجت الاسلام ماہر صاحب نے جو اپنی علمی تقریر سے آپ کو نوازا، اسی طرح سے حجت الاسلام شیخ فلاح نے یقیناً تاریخ کو دہرانے کی میرے خیال میں اس شب نہ تو موقع ہے نہ ضرورت ہے. میں صرف قرآن کریم نے کچھ اصول دیے ہیں ہر دور کے لیے، قیامت تک کی نسل انسانی کے لیے. ان میں سے ایک اصل یہ کہ خدا کسی قوم یا کسی فرد کو کوئی مقام نہیں دیتا جب تک اس کو آزمائے نہ. اس کی آزمائش کے مختلف طریقے ہیں. وہ آزماتا ہے تو اپنے علم کے اضافے کے لیے نہیں. وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ میری تخلیق سے پہلے مجھ سے آشنا تھا اور میری تخلیق کے بعد بھی مجھ سے واقف ہے. اسے مجھے جانچ کر اپنے علم میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اگر وہ چاہتا ہے مجھے بلند کرے تو مجھے آزماتا ہے. میری بلندی کی خاطر وہ مجھے آزماتا ہے، اور کسی مقام کو اگر وہ دینا چاہتا ہے تو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ خطاب بہت سی جگہوں پر قرآن کریم نے ناس سے خطاب کیا، جیسا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کائنات انسانیت پر اس کے گھر کا حج فرض ہے. بعض مقامات پر مسلمانوں سے خطاب کیا، سورہ مومنون. مگر امتحان کی منزل جہاں بھی آئی ہے صرف مومنین سے خطاب کیا. کیا یہ سمجھتے ہیں مومن، یہ سمجھتے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مومن ہیں کہنے سے ہم جنت کے دروازے کھول کے کہتے ہیں اچھا آپ مومن ہیں، ہم استقبال کے لیے آمادہ ہیں، آ جائیے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے کس قدر سخت امتحان لیا مومن کہنے والوں سے، نہ مسلمان کہنے والوں سے. مومن کہنے والوں سے ہم نے کتنا سخت امتحان لیا. وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اس سے پہلے بھی امتحان لیا. امتحان کس طرح کا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. درست ہے کہ جو گئے وہ گئے اور یہ کہہ کے گئے انا للہ وانا الیہ راجعون. جو باقی ہے میں آپ
یہ جو ہم چندہ مانگ رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، یہ چندہ ہے؟ یہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ایک قرآن کریم نے جہاں والدین کے حقوق کو بیان کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہاں پر قرآن کریم نے فرض سے تعبیر نہیں کیا، لفظ احسان سے تعبیر کیا۔ لفظ احسان کے کیا معنی؟ یعنی والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ ہم یہ جو شہداء شہید ہوئے ہیں، ان کے نام سے ان کے یتیم بچوں کے لیے یا ان کی ماؤں کے لیے، ان کی بیٹیوں کے لیے، جیسا کہ میں معذرت کے ساتھ قبلہ حجت اسلام قبلہ ماہر صاحب نے بھی اور حجت اسلام فلاح صاحب نے بھی کہا، یقین جانیے میں بالکل اس سے بالکل بھی اختلاف کرتا ہوں۔ اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ ہم ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو صرف اپنی مدد کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے بعد میری باری ہے اور آپ کی باری ہے۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ گئے تھے تو بس ان کی باری تھی، گئے اور میں اور آپ بچے۔ سوال یہ ہے جو باقی تشیع ہے اس وقت، اس کی حفاظت کا کیا اس کی حفاظت کا کیا سوچا میں نے، اس کے بارے میں نے کیا سوچا ہے؟ جو باقی بچے ہیں، جو تشیع ہے اس وقت، اس کی بقا کے لیے میں نے کیا سوچا ہے؟ میں اگر مکتب کی بقا سوچتا ہوں، میں اگر مذہب کی بقا سوچتا ہوں تو میں نے کسی کی مدد نہیں کی۔ اسی لیے واقعاً آیت کی صحیح مقام پر تلاوت، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو مجھ اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اور قرض حسنہ کس چیز سے؟ جب بھی خدا قرض حسنہ مجھ سے اور آپ سے مانگتا ہے تو ایک چیز میرے اور آپ کے ذہن سے نکالنے کی خاطر ارشاد فرماتا ہے، ارشاد سورہ واقعہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات جہاں مومن اور متقی کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے، یعنی اس نے مجھے دے کر مجھ سے کہا اس میں سے کچھ دو گے، اور وہ بھی میں اس کو دوں گا تو اس کو نہیں دے رہا ہوں، میں اپنے لیے دے رہا ہوں، اپنی بقا کے لیے دے رہا ہوں۔ مسئلہ اپنی بقا کا ہے، اور بقا کے بارے میں ایک اصول قرآن کریم نے وضع کیا، وہ کیا؟ جب ایک فرد سے لڑے تو قرآن نے ارشاد فرمایا القتل فی القتل، قتل کے بدلے قتل دنیا کا بین الاقوامی قانون ہے، درست؟ مگر جب ایک قوم پر تجاوز کرے، ایک مکتب پر تجاوز کرے، ایک مذہب کے حوالے سے ایک مذہب پر حملہ کرے، تو یہ نہیں ہے قتل فی القتل، چونکہ قاتل لاکھوں کو قتل کر کے چلا گیا، چونکہ قاتل چلا گیا اب میں خاموش ہوں کیونکہ قاتل تو ہے نہیں۔ کیا یہ نہیں؟ فَاعْتَدُوا مِثْلَ مَا اعْتَدَيْتُمْ، جیسے تم پر تجاوز کیا گیا اس کا اسی طرح سے جواب دو۔ یہ قرآن کریم کے حقائق ہیں۔ اس جواب کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے تحفظ کے لیے وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل، زندگی چاہتے ہو تو قاتل سے قصاص لو تاکہ تم نہیں تو تمہاری نسل کم سے کم زندہ رہے۔ قاتل سے قصاص لیے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے، تمہیں زندگی چاہیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل و فہم، قصاص میں تمہاری زندگی ہے، قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا ارشاد کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ تو بہت خوب کہا کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے بہت خوب کہا کہ وہ جو گئے شہید ہو کے گئے انہوں نے حسین کا کام انجام دیا، گئے، اور جو باقی ہیں شیعہ کے نام سے ان کی ذمہ داری، زینب کی ذمہ داری کیا کیا تھا شہزادی نے، کس طرح سے اس یزید کے مقابلے پر، موسیٰ جہاں فرعون کے مقابلے پر، معذرت کا سورہ شعراء، سورہ طٰہٰ، سورہ واقعہ، آراف، ان تمام صورتوں میں جو واقعہ نقل کیا، حضرت موسیٰ کہتے پروردگار تو جانتا وہ ظالم ہے، ستمگر ہے، وہ معصوم بچوں کو ذبح کرتا، میں اکیلا نہیں جا سکتا۔ جہاں ایک عصا کے ہوتے ہوئے جو حضرت موسیٰ جو ارادہ کرے وہ عصا اس میں تبدیل ہو جائے، تلوار میں تبدیل ہو جائے، پل میں تبدیل ہو جائے، دریائے نیل کے اوپر جو چاہے، اتنا بڑا معجزہ اپنے ساتھ رکھتے ہوئے فرعون کے سامنے جانے سے حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگار میں اکیلا نہیں جا سکتا وہ قاتل، مگر 10 فرعونوں کے ایک فرعون کے مقابلے پر علی کی بیٹی کھڑی۔ علی کی بیٹی کھڑی اسی لیے کہ واقعاً کسی ذمہ داری کو نبھا رہی تھی زینب،
کسی شرعی ذمہ داری کو نبھا رہی تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خواتین درست ہے. ابھی میرے بیٹے نے نجف سے ولایت شہزادی کونین کے نام سے کتاب بھیجی ہے, آیت اللہ سند کے نام سے, بہت بڑے آیت اللہ درس خارج دیتے ہیں نجف اشرف میں. انہوں نے کتاب لکھی ولایت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے. اس میں پوری کوشش کی ہے کہ خواتین کو کیا واقعا خدا نے کوئی عہدہ نہیں دیا؟ دیا ہے عہدہ. یہ پہلی کتاب جو مارکیٹ میں ہے, دیا ہے عہدہ. اگر عہدہ نہیں دیا تھا تو کیوں حضرت مریم کے لیے کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین؟ اور لفظ استفاء ہمیشہ عہدے کے معنی میں آیا. ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. وہی سورہ آل عمران کی آیت, لفظ استفاء عہدے کے معنی میں آیا. اور وہی لفظ استفاء جو انبیاء کے لیے استعمال ہوا, مریم کے لیے استعمال ہوا. اور جب استفاء کے اندر طہارت و عظمت و عصمت ہے, تو جس شہزادی کی طہارت کی خاص طور سے خدا گواہی دے رہا. اسی لیے کیوں حضرت امام حسن عسکری اسلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کائنات کے حجت ہیں, ہماری ماں زہرا ہمارے اوپر حجت ہے. اس کے معنی کہ زہرا کا کوئی عہدہ ہے؟ زہرا کا عہدہ ہے تبھی تو ائمہ کے اوپر حجت ہے. زہرا خاتون جنت حجت ہے. کن کے اوپر؟ حجتوں کے اوپر حجت ہے, ائمہ کے اوپر حجت ہے. امام حسین و امام حسن سے لے کر آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا تک ائمہ کے اوپر حجت ہے. اور کیا کہنے اس زہرا کے جو ائمہ کے اوپر حجت ہو. ائمہ ہمارے اوپر حجت ہیں, خود ائمہ کے اوپر زہرا حجت ہیں. تو زہرا کا کام انجام دیا زہرا کے بعد زینب نے. زہرا کا کام نہ صرف شہزادی کا, رسول کا کام انجام دیا, حسین کا کام انجام دیا, عباس کا کام. تنہا زینب تھی. کیوں امام حسین السلام اللہ علیہ نے فرمایا بہن زین العابدین تمہارے حوالے, جبکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ آقا کو زین العابدین ہوش میں آؤ بیٹے میرے لال, اب میں جا رہا ہوں, اب امامت کے وارث تم ہو, میں اب سب کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. زینب زین العابدین کے حوالے, ام کلثوم زین العابدین کے حوالے. نہیں, شہزادی سے کیا فرمایا جاتے ہوئے, زینب میری بہن, علی بیمار ہیں, علی زین العابدین تمہارے حوالے. یعنی امامت کو شہزادی کا حوالے کر رہے ہیں. اس کے معنی ہے کہ شہزادی کے پاس عہدہ ہے, امامت کے تحفظ کا عہدہ, اور یہ سب سے بڑا عہدہ ہے امامت کا تحفظ. کیوں زہرا گئی تھی دربار میں؟ فدق کے لیے نہیں, ولایت علی کے دفاع کے لیے. اور ولایت علی کا دفاع زہرا سمجھتی تھی ان کی ذمہ داری ہے, خدائی ذمہ داری ہے. اس خدائی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے گئی تھی. اور میرے عزیز, جس منزل پر زہرا اپنی جان دے, علی اپنی جان دے, حسن اپنی جان دے, حسین اپنی جان دے, یہ جان دینے والے اس منزل کو طے کر چکے ہیں. سوچئے میری آپ کی ذمہ داری کیا, سوچئے میری آپ کی ذمہ داری کیا. باب العلم کے, کراچی کے باب العلم میں دروازے پر جو 3 جوان دفن ہیں, آج آپ پوچھ سکتے ہیں نیو یارک میں مومن موجود ہے, لندن میں, کراچی میں. جب گئے ایک مومن کربلا, دیکھا وہ تینوں جوان باب الحوائج کے دروازے پر پانی پلا رہے ہیں. واللہ باللہ پانی پلا رہے. وہ کراچی آیا, اس کو نہیں پتا تھا یہ شہید ہوئے. وہ کراچی آیا, باب العلم گیا. باب العلم جا کر انہوں نے کتاب والے سے کہا یہ کون ہے, کہ ان کی جو تصویریں لگی دیوار پر کون ہے؟ کہا یہ شہید ہیں, 3 بچے شہید ہوئے. اس نے کہا, وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. اسے کہا نہیں شہید نہیں ہوئے ہیں. کہا کیسے؟ ابھی میں کربلا سے ان کے ہاتھ سے پانی پی کے آ رہا ہوں. وہ بھی حضرت عباس کے دروازے پر. وہ گئے, انہیں خوش آمدید کہنے والے باب الحوائج نے ان قدرتی بازوں سے اپنے سینے سے لگایا ان کو. وہ گئے, اپنی منزل طے کر لی گئے. میرے عزیز, میری آپ کی منزل کیا ہے, میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے, میں اور آپ کے ذمہ کیا ہے؟ آرام سے سونا, چونکہ امریکہ میں رہتے ہیں. یقین جانیے بنا بر اس آیت کے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم, بنا بر اس آیت کے ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. بنا بر اس آیت کے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. بنابر ان تمام آیات کے اس کے علاوہ 10 آیات ہیں. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وہ تو خوش ہیں, وہ
خوش ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ خوش ہے جو شہید ہو کے گئے ہیں. کس کے نام پر؟ حسین کے نام پر. کیا کہنے اس کے کہ جس کے استقبال کے لیے شہزادی روتی ہوئی آ جائے. آجا میرے لال پر جان دینے والے, آجا فاطمہ آئی ہوں تجھے لینے کے لیے. کیا میری آپ کی تمنا نہیں ہے کہ موت کے وقت فاطمہ آ جائے, موت کے وقت علی آ جائے, موت کے وقت حسین آ جائے, موت کا وہ تو ان کی تمنا پوری ہو گئی. میرے عزیز, کیا اسی طرح سے ملت کٹتی رہے جو زندہ ہیں, بس ایک جلسہ منعقد کریں, دو آنسو بہائیں فاتحہ کے چلے جائیں؟ نہیں, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. رسم شبیری کیا ہے ہم سب جانتے ہیں, سب کو پتا ہے رسم شبیری کیا ہے. اب خاموشی کی منزل درست, جیسا کہ آغایون نے فرمایا بالکل صحیح, کہ علائم ظہور میں جیسا کہ قبلہ نے فرمایا, علائم ظہور میں سے یہ ہے. علائم ظہور میں خطبہ مولا کائنات کا خطبہ میں دیکھ رہا ہوں, امیر المومنین کا ارشاد میں دیکھ رہا ہوں. اگرچہ وہ خود جس نے اسبق ابن نباتہ نے جس وقت کہا متى یخرج المہدی یا امیر المومنین, یہ تو بتائی مولا مہدی کا ظہور کب ہوگا, تو حضرت نے فرمایا اذا صاح الناقوس وقبس القابوس وتکلم الجاموس واذا انار النار بنصیب واستربت البصر وخرج الحرقل من قسطنطنیہ واذا اماتت الناس الصلاة واضاعوا الامانة واستحلوا الكذب واكلوا الربا واخذوا الرشا وشيدوا البنيان وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء وشاوروا النساء وقطعوا الارحام واتبعوا واستخفوا بالدماء. اس وقت میرے قائم کا ظہور ہوگا اے اسبق جس وقت ہر گلی کوچے میں انسانی خون بہایا جائے گا, درست بہایا جا رہا. اور اسی خطبے کے آخر میں فرمایا میں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں. کسی نے کھڑے ہو کر کہا تھا, نوفل اس کا نام تھا, خوارج کا سردار تھا, آپ کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں, گویا آپ قیامت تک دیکھ رہے ہیں. تو حضرت نے فنظر الیہ نظرۃ بغضب, اپنی غضبناک نظر ولایت کو اس پر ڈالا. تو اسبق کہتا میں نے دیکھا ایک دفعہ وہ چیخا, اچھلا, اور جب زمین پر گرا تو اس کے ٹکڑے بکھر گئے تھے, چونکہ عین اللہ ہے. عین اللہ جب غضب میں آ جائے تو پھر وہ ٹکڑے میں بکھر گیا تھا, اس کے ٹکڑے سمیٹ کے باہر نکالا اس کو. اور اس وقت حضرت فرماتے ہیں ایستہزئ بمثلی, مجھ جیسا کا استہزاء کیا جاتا, کیا مجھ جیسے کے لیے یلیق لی, کیا میرے لائق ہے کہ جو میں نہ دیکھوں وہ بات کروں, اس لیے کہ امامت کے لیے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. غدیر کے خطبے میں سرور کائنات نے فرمایا خدا نے جو علم اس کا تھا وہ مجھے دیا, جو مجھے دیا وہ میں نے علی کو دیا ہے. تو جس کے پاس نہ حال ہے نہ استقبال ہے نہ ماضی ہے, سب ان کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں. میرے قائم کے ظہور سے پہلے حسن, حسین, عباس, حمزہ, کاظم, رضا, نقی, تقی, فاطمہ, صغرا, سکینہ, ان ناموں کو دیکھ کے میں دیکھ رہا ہوں, ان ایک ایک نام کو لے لے کے ذبح کر رہے. حضرت فرماتے میں دیکھ رہا ہوں ذبح کر رہے. تو میرے عزیز درست ہے, قائم آل محمد کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے, بہت قریب آ چکا. مگر پھر وہی سوال ہے, میری آپ کی ذمہ داری کیا, سوتے رہنا یا شہیدوں پر گفتگو کی فریضہ؟ نہ قطعاً, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. وہی میں نے عرض کیا, اگر ہم بیدار نہ ہوئے تو عراق میں دمبے ذبح کرتے ہیں. تو کئی دفعہ میں نے اپنی گفتگو میں عرض کیا, دمبے ذبح کرتے ہیں, لٹاتے ہیں. جب لٹا کے ذبح کرتے ہیں وہ ہل کے نہیں دیتے. تو ہمارے ایک پاکستان کے ایک عالم نے کہا آغا, میں نے کہا ہاں دیکھو ان کے دمبے بھی ذبح ہونے کے عادی ہیں, یہ ذبح ہو رہے ہیں, ہل کے نہیں دے رہے. ہم دمبے ہیں کیا, ذبح کرنے والا ہمیں ذبح کر رہا, ہم خاموشی سے ہل کے نہیں دے رہے. نہ پاکستان میں کوئی حرکت نہ نہیں, یار دنیا میں کیا ہے. یہی قوم تھی جس نے حسین کا, حسن کا اور امیر المومنین کا ساتھ دیا, یہی قوم تھی. آج پوری دنیا اگر کسی سے خائف ہے تو صرف آپ سے, اور کسی مکتب سے نہیں. سارے مکاتب مردہ ہیں, زندہ مکتب صرف ایک ہے, وہ مکتب اہل بیت ہے. اس زندہ مکتب سے خوف زدہ اسی کہ اس میں زندگی ہے, اس میں غیرت ہے, اس میں حمیت ہے, اس میں عزت ہے. باقی سب رسمی ہیں, رسمی طور پر گفتگو ہوئی, بات ختم ہو گئی. نہ, یہ ایک اپنی حقیقت پر ہے, اس کی ایک بنیاد, ایک اساس ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. یہ یاد رکھو, استقامت شرط ہے, قیام شرط ہے. گائے کے لیے
اپنے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قانون ہے یہ، اس میں آپ کو ڈرنے خوفزدہ ہونے کچھ بولا نہیں جائے نہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ بین الاقوامی ایک چونٹی سورہ نمل ایک چونٹی چونٹیوں کی حفاظت کے لیے میدان میں آ کے کہتی ہے چونٹیوں بلیوں میں گھس جاؤ، سلیمان ابن داؤد اور اس کی فوج آ رہی کہیں تمہیں اپنے قدموں تلے نہ رون دے۔ ایک چونٹی آ کے اعلان کرتی ہے اپنی چونٹیوں کی حفاظت کے لیے، میں اور آپ چونٹی سے بھی کمتر ہو گئے ہیں، ہم ذبح ہو رہے ہیں۔ وہ چونٹی کہہ رہی ہے سلیمان ابن داؤد اور اس کی فوج آ رہی تمہیں قدموں تلے رون دے گی، چلو بلوں میں گھس جاؤ۔ وہ تو بلوں میں گھس جائیں گے، بیچاری چونٹی کیا کر سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ پستے وقت کاٹے گی بس، اور تو کچھ بھی نہیں۔ میں اور آپ انسان ہیں، انسان۔ ایک ہدہد چھوٹا سا پرندہ ایک نبی کا نمائندہ بن کے جاتا ہے ایک حکومت کے مقابلے میں پیغام لے کر، وہ بھی شدید ترین پیغام، اسلام لے آؤ ورنہ تیار ہو جاؤ تباہی کے لیے۔ یہ پیغام لے کے ایک چھوٹا سا پرندہ لے کے جاتا۔ بندگان خدا، ہمارا مسئلہ تحفظ کا ہے۔ اہل البیت کے مکتب نے نہ قتل کا درس دیا، نہ قتل کا درس دیتا ہے، نہ قتل کا ہم، نہ طول تاریخ میں ہم قاتل تھے، نہ ہیں، نہ ہم نے کسی کے حق کو غصب کیا، صرف اپنے حق کا تحفظ کیا، اور حق کے تحفظ کی ذمہ داری آج بھی میری آپ کی گردن کے اوپر ہے۔ یہ امانت ہے ولایت، اس ولایت کی امانت کو حفاظت کے ساتھ آئندہ آنے والی نسل تک پہنچانا ہے۔ آج اس سلسلے میں جلسہ منعقد کیا ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم کتنے پیسے دیں، ہم کیا دیں، یہ دیکھیں کہ آپ کا تحفظ، مکتب کا تحفظ کس طرح سے ہوگا۔ ہر شخص جانتا، ہر شخص کو پتا، ہر شخص جانتا، اس کی وضاحت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا؟ جو اپنی چونٹی جانتی ہے، تو میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے تحفظ کے لیے کیا چاہیے، کس طرح سے انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ اپنی حفاظت آپ کی اخلاقی، قانونی، شرعی، اصولی ذمہ داری ہے۔ آج مکتب پر سخت ترین مرحلہ آیا پاکستان میں، تاریخ پاکستان میں بدترین حالات سے مکتبہ اہل بیت گزر رہا ہے۔ پلیز آپ آگے بڑھیے، اس میں آپ جو آپ کی رائے ہے، جیسا کہ قبلہ نے فرمایا، جو آپ کی رائے ہے، رائے کے ذریعے خون بہانے میں ہم اگر کوئی کمی کر سکتا ہے، جو شیعوں کا خون بہہ رہا، اگر کوئی اپنی بہت مفید رائے سے اس کو روکنے میں کامیاب ہے تو سلام ہے اس پر، آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے اپنی رائے دیں کہ ہم اگر یہ کریں تو شاید خون ریزی کم ہو، کیا کریں جو ہمارا خون بہنا ختم نہ ہو تو کم ہو، کیا کریں اس پر۔ من اصبح ولم یہتم بامور المسلم فهو غیر مسلم، جو ایسی حالت میں سو کے صبح کرے مسلمانوں کے بارے میں سوچے بغیر، مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی مومن آواز دے وَيَا لِلْمُسْلِمِينَ، اے مسلمانوں میری مدد کرو، اگر مدد کر سکتا تھا نہیں کی اور سویا، فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم صرف اپنے اسلام کا اور ایمان کا ثبوت دیں، کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، کسی یتیم بچے پر، کسی بیوہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، احسان ان کا ہے، اس خاتون کا احسان ہے جو اپنے چہیتے معصوم بچے کے لاش کے ٹکڑے بیٹھ کے روڈ پر لے کے بیٹھی، اس کا احسان ہے مجھ پر، آپ پر۔ احسان ان بکھری ہوئی لاشوں کا ہے کہ اوپر کی منزلوں سے معصوم بچے، ماں کی گود میں دودھ پینے والے بچے ٹکڑے میں بکھر گئے، احسان ان کا ہے، میرا آپ کا کوئی احسان نہیں ہے۔ $10 $100 دے، میرا آپ کا کوئی احسان نہیں ہے۔ سلام ہو ان غیرت مندوں کو، لاشوں کے ٹکڑے جمع کرتے ہیں اور پھر بھی میدان میں کھڑے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں یا علی، پھر بھی کہتے ہیں یا حسین۔ نہ ان کے جلوس کو کوئی ظالم روک سکتا ہے، نہ ان کے جلسے کو، نہ ان کی مجلس کو کوئی روک۔ سلام ہو ان پر، ان کی غیرتوں پر سلام، ان کی غیرتوں پر۔ اٹھیے، جاگیے۔ میں کوشش کی کہ ساری انجمنیں جتنی ہیں پہلے یہاں LA میں منظم ہوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر سارے امریکہ کو منظم کر لیں، اور منظم کر کے ایک دانے کے تسبیح کی طرح جب منظم ہوں تو پھر یقین جانیے خود آپ کا نظم و ضبط، چونکہ ایک خط ہے شیخ مفید کے نام پر حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا، روح اللہ الفدا کا ایک خط ہے جس میں حضرت نے شکایت یہ کی، میری غیبت کے اسباب میں سے اہم ترین سبب میرے چاہنے والوں کا اختلاف ہے۔
یہ حضرت کا خط ہے شیخ مفید کے نام پر. اس سلسلے میں کتاب اردو میں ملتی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. آپ حضرات سے خواہش ہے, درخواست ہے, اپنی بقا کے لیے, اس نئی نسل کے بقا کے لیے, ولایت جو تختے شعر و شاعری میں, خطابت میں گرما گرم تقریر کروں, تمام خطبہ تقریر کریں اور شعراء شاعری کر لیں کہ اس کی تعریف کریں حضرت میثم کی, تختہ دار پر جا کے اس نے یہ کیا, اور تختہ دار پر جا کے حجر ابن عدی کی تعریف کریں. مگر جب وقت آئے تو میں غائب. میں کہاں ہوں پتہ ہی نہیں, مولوی کہاں گیا, مولوی تو چلا گیا. بندگان خدا, خواہش ہے, درخواست ہے, جیسا کہ قبلہ نے فرمایا, اتحاد, نظم و ضبط. آپ کا اتحاد خود ایک طاقت ہے. متحدہ طور پر اگر ہم $1 روزانہ نکالیں, جیسا کہ ہمارے محترم احتشام حمدانی نے جو پروگرام بنایا, $2 ہر فیملی اگر $2 روزانہ نکالیں, $2 روزانہ آپ نکالیں, یقین جانیے آپ ایک ہسپتال بھی بنا سکتے ہیں. میں جو موقع کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں, باقی تو آپ خود سمجھ جائیے. آپ ایک ہسپتال بنا سکتے ہیں, آپ ایک اسکول بھی بنا سکتے ہیں, آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. مختصر یہ کہ آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو وہ یتیم بچے اتنے محتاج نہیں ہیں میرے آپ کے, جتنے میں اور آپ محتاج ہیں تحفظ کے. اس بنا پر تحفظ کے لیے, مکتب کے تحفظ کے لیے, ولایت کی اس امانت کو آئندہ نسل تک پہنچانے کے لیے اٹھیے اور دامیں, درمیں, سخنیں. یقین جانیے جو اس راہ میں آپ رائے بھی دیں گے تو سرور کائنات کا ارشاد, افضل الصدقہ, سب سے بہترین صدقہ کیا, وہ کلام ہے جو زبان سے خلوص کے ساتھ مشورے کے لیے نکلے. افضل الصدقہ. تو کوئی اگر رائے دے سکتا ہے تو رائے دے, پیسے دیتا ہے پیسے دے. ہر طرح سے یہ وقت سونے کا وقت نہیں ہے. میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا. میں پھر سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا نے جس طرح سے قرض مانگا ہے مجھ سے, آپ سے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو مجھ خدا کو قرض حسنہ دے. اٹھیے, خود اپنے آپ کو قرض حسنہ دیجئے, اپنے آپ کو خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے اپنی بقا کے لیے. اور مجھے امید ہے ان گزارشات پر آپ نے پوری توجہ دی. آپ کے توجہ کا میں بہت ہی مشکور ہوں. اور قبلہ حجت اسلام علامہ ماہر حسین صاحب نے جو زحمت کی, خدا ان کے سایہ کو ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے, انہیں طول عمر اور عزت دے, اور انہیں اس اقدام سے سارے اہلِ کو جس طرح سے دعوت دیے, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور اس عمل میں جو بھی شریک ہیں, پروردگار تجھے شہزادی کا واسطہ ہے, تجھے ولایت علی اور حجتیت فاطمہ کی حجتیت کا واسطہ ہے. میرے معبود اب یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار جہاں جب قومیں بے بس ہو گئی تھی, تو نے ہمیشہ پردے سے اپنے نائب کو ظاہر کیا تھا. جب فرعون نے ذبح عام کیا, یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم, تو اس وقت تو نے موسیٰ کو حکم دیا. جب نمرود نے 60,000 کا قتل عام کیا تو نے خلیل کو حکم دیا, اب اٹھ. اے میرے معبود 1,24,000 انبیاء کی آبرو کا واسطہ ہے, تجھے ائمہ علیہ السلام کی عزت اور اس مقام کا واسطہ جو تیری بارگاہ میں, اور تیرے اس مقام کا واسطہ ہے جو خاتم الانبیاء کی نظر میں ہے. اب تیرے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. میرے معبود تجھے واسطہ ہے تیرے آخری حجت کی عظمت و جلالت کا. ہم نہیں, ہم کرتے رہیں گے. فاطمہ جو تیرے حجتوں پر حجت ہے, رو کر آواز دے رہی ہیں, اے میرے لال کہاں ہو. ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں, شام اگر آپ چلے جائیں تو شام کے عراق کے راستے میں جائیے, راستے میں ایک جگہ ایک خون کا قطرہ گرا, حلب میں. حلب بالکل شام کے اور عراق کے بارڈر کے اوپر بہت بڑی زیارت ہے. اس زیارت کا نام ہے زیارت النقطہ, اور بہت بڑی زیارت ہے, درگاہ ہے, اسی طرح سے عمارت ہے, اور وضو کا اور نماز کا پورا انتظام ہے. وہاں صرف خون کا ایک قطرہ گرا,
مگر زہرا جس کے دروازے پر دن میں 9 دفعہ رسالہ